ہم نے محمد پور چھوڑ کر چھونی جانے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہاں سے نکلا کیسے جائے۔ راستے میں ایوب گیٹ کے آگے چوک میں محمد پور سے نکلنے والوں کا سامان لوٹ کر انہیں قتل کر دیا جاتا تھا۔ میرے کزن چونکہ قالینوں کا کاروبار کرتے تھے، اس لیے ان کے شو روم میں غیر ملکی سفارتخانوں کے لوگ بھی قالین دیکھنے اور خریدنے آتے تھے۔ اتفاق سے دوسرے روز آسٹریلین ایمبیسی کا ایک گورا گاڑی لے کر قالین خریدنے آ گیا۔ دونوں نے اس کے آگے صورتحال بیان کی اور کہا کہ ہمیں کسی طرح اپنی گاڑی میں چھپا کر چھونی پہنچا دو۔ آسٹریلین راضی ہو گیا، فوراً گاڑی میں کچھ قیمتی قالین ڈالے۔ ان کے درمیان میں، فیاض اور شاہد چھپ گئے۔ ہمارے اوپر بھی قالینوں کے رول ڈال کر اوپر ترپال ڈال دی گئی۔ شو روم کو تالا لگا دیا گیا تھا۔ گاڑی چھونی کی طرف روانہ ہو گئی۔ خیال تھا کہ یہ غیر ملکی سفارت خانے کی گاڑی ہے، بنگالی اس کی تلاشی نہیں لیں گے، مگر محمد پور سے نکلنے کے بعد ایوب گیٹ سے ذرا آگے جب گاڑی چوک میں پہنچی تو اسے روک دیا گیا۔ ہم نے قالینوں کے نیچے چھپے چھپے آسٹریلین سفارتکار کی ایک بنگالی سے انگریزی میں باتیں کرنے کی آوازیں سنی۔ وہ بنگالی کو سمجھا رہا تھا کہ وہ آسٹریلین سفارتکار ہے اور سفارت خانے کے لیے کچھ قالین لے کر جا رہا ہے۔ خدا جانے بنگالیوں کے دل میں کیا خیال آیا، انہوں نے ٹرک نما گاڑی کی تلاشی لیے بغیر اسے آگے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد گاڑی کو چھونی کی فوجی چیک پوسٹ پر روکا گیا، مگر اس وقت ہم قالینوں کے درمیان سے باہر نکل آئے تھے۔ پاک فوج کے جوانوں نے گاڑی کی تلاشی لے کر صرف یہ دیکھا کہ کہیں گاڑی میں کوئی دھماکہ خیز مواد تو نہیں۔ ہمیں آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ ہم سیدھے کرنل صاحب کے کوارٹر میں گئے۔ وہ شاہد بٹ اور فیاض بٹ کو جانتے تھے اور اکثر ان کے شو روم میں جایا کرتے تھے۔ وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ ہم اس جہنم سے کیسے بچ کر نکل آئے۔ اس کے بعد ڈھاکہ کے حالات دن بدن بھیانک ہوتے گئے۔ سب لوگ حیران تھے کہ پاک فوج کو چھونی میں کس نے بند کر رکھا ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ سے باہر تھی۔ کرنل صاحب سے پوچھتے تو وہ کہتے کہ ہمیں یہی آرڈر ملا ہے کہ چھونی میں رہو، ہم اس آرڈر کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اس دوران ہم نے مغربی پاکستان جانے کی کوششیں شروع کر دی۔ دن میں صرف ایک طیارہ مغربی پاکستان سے ڈھاکہ آتا تھا۔ یہی طیارہ ڈھاکہ سے غیر بنگالیوں کو لے کر واپس مغربی پاکستان چلا جاتا تھا۔ ایئرپورٹ کے باہر ہزاروں غیر بنگالی کنبے اپنی جانیں بچا کر وہاں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے تھے اور مغربی پاکستان جانے والی پرواز میں اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ پی آئی اے کی جانب سے ٹوکن ایشو ہوتے تھے، ٹوکن پر نمبر لکھا ہوتا تھا۔ کرنل صاحب کی مدد سے ہمیں بھی 3 ٹوکن مل گئے۔ ہم ٹوکن لے کر ایئرپورٹ پر پہنچے تو وہاں اتنی لمبی قطاریں لگی تھیں کہ ایسی قطاریں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ ہم نے ایک پٹھان سے اس کا ٹوکن لے کر دیکھا، اس پر جو نمبر لکھا تھا اس کے حساب سے ہماری باری ابھی بہت دور تھی۔ میرے ٹوکن نمبر اور فیاض اور شاہد کے ٹوکن میں صرف 1000 کا فرق تھا، سوائے اپنی باری کا انتظار کرنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد شاہد اور فیاض کی باری آ گئی۔ میری باری ابھی بہت دور تھی۔ میں نے دونوں بھائیوں سے کہا، تم لوگ لاہور پہنچو، اللہ نے چاہا تو میں بھی اپنی باری آنے پر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیسے بھیانک واقعات پیش آنے والے ہیں۔ دونوں بھائیوں کو میں نے اور کرنل صاحب نے طیارے میں سوار کرایا اور طیارہ مغربی پاکستان کی طرف پرواز کر گیا۔ اس اعتبار سے مجھے بڑا سکون محسوس ہوا کہ جس کام اور جس مقصد کو لے کر میں ڈھاکہ آیا تھا وہ خیر و خوبی سے پورا ہو گیا ہے۔ اب میں پی آئی اے کے طیارے میں لاہور جانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا۔ میں روز ایئرپورٹ جا کر معلوم کرتا، میرا نمبر ابھی بہت دور تھا۔ اسی اثناء میں ڈھاکہ میں لاقانونیت، لوٹ مار، غیر بنگالیوں کے قتل عام اور عورتوں کے اغوا میں اضافہ ہوتا گیا۔ پھر اچانک ایک رات توپ چلنے کی آواز آئی۔ کرنل صاحب ایک دن پہلے ہی اپنے ریجمنٹ میں چلے گئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد توپوں کے دھماکے سنائی دینے لگے۔ میں کوارٹر میں اکیلا تھا۔ کرنل صاحب کا خاص ملازم جاگ رہا تھا اور کوارٹر کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کہیں انڈیا نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ یہ بنگالی مسلمان تھا، وہ زبردست محب وطن بنگالی تھا۔ کہنے لگا، صاحب یہ اپنی فوجوں کی توپوں کی آواز ہے، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پاک فوج نے مشرقی پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح ڈھاکے میں داخل ہو کر وہاں بھارتی دہشت گرد مکتی فورس کا صفایا شروع کر دیا۔ مکتی باہنی کی اکثریت بھارت بھاگ گئی۔ فوج نے شہر کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ ٹوٹے ہوئے پلوں کی اثر نو تعمیر شروع ہو گئی۔ شہر میں دیکھتے ہی دیکھتے امن و امان بحال ہو گیا اور محب وطن بنگالی، مسلمان اور پنجابی بہاری پٹھانوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سڑکوں پر سے رکاوٹیں صاف کر دی گئی، ٹریفک بحال ہو گئی، دکانیں اور منڈیاں پھر سے کھل گئی اور کاروبار شروع ہو گیا۔ لوگ آزادی اور بے فکری سے کاروبار کرنے لگے۔ طیاروں کی پروازیں بھی شروع ہو گئی۔
اب ٹوکن نمبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایئرپورٹ پر جو مہاجرین مغربی پاکستان جانے کے لیے بیٹھے تھے وہ واپس اپنے مکانوں میں چلے گئے۔ اب میرا وہاں کوئی کام نہیں تھا۔ میں لاہور واپس جانے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا کہ لاہور سے فیاض اور شاہد بٹ کا فون آ گیا کہ ڈھاکہ میں امن و امان ہو گیا ہے، ہم واپس آ رہے ہیں۔ میں نے سوچا 2-4 دن مزید ٹھہر جاتا ہوں، بھائی آ رہے ہیں، ان کے پاس اطمینان اور سکون سے کچھ دن گزاروں گا، پھر لاہور واپس چلا جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے لاہور جانے کا اپنا پروگرام منسوخ کر دیا۔ دونوں بھائی ڈھاکہ پہنچ گئے۔ چھاؤنی میں انہوں نے جو قیمتی قالین رکھے تھے وہ اٹھا کر محمد پور والے اپنے شو روم میں واپس آ گئے۔ ان کے شو روم کا کافی سامان لوٹا جا چکا تھا، مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا۔ فوج نے حالات اس طرح ٹھیک کر دیے کہ ہر طرف امن و امان ہو گیا۔ مکتی باہنی فورس بھارت فرار ہو گئی۔ فوج نے سرحدوں پر کنٹرول سنبھال لیا۔ محب وطن بنگالیوں نے شہر شہر گاؤں گاؤں پاک فوج کے حق میں جلوس نکالے۔ مشرقی پاکستان کی فضائیں ایک بار پھر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگی۔ اس دوران بھارت خاموشی سے جنگی تیاریوں میں لگا رہا۔ سرحد پاک بھارت کی سرزمین پر مشرقی پاکستان کے بھاگے ہوئے ہندو بنگالیوں کو کمانڈو ٹریننگ دینے کے لیے سینٹر کھل گئے۔ میرا دل ڈھاکے میں لگ گیا تھا۔ میں کچھ مہینے مشرقی پاکستان میں گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے مشرقی پاکستان کے کئی شہروں کی سیاحت کی۔ ہر جگہ سلامتی اور سکون کی فضا قائم تھی۔ لوگ بڑے اعتماد کے ساتھ کاروبار کر رہے تھے۔ ندیوں کے ٹوٹے ہوئے پل دوبارہ بن گئے تھے۔ گڑبڑ کے حالات میں جو لوگ مغربی پاکستان چلے گئے تھے انہوں نے واپس آ کر اپنا اپنا کاروبار دوبارہ سنبھال لیا تھا۔ شہروں کی رونقیں واپس آ چکی تھیں، لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ ایک روز معلوم ہوا کہ بھارت نے مشرقی سرحدوں پر حملہ کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ حملہ باقاعدہ جنگ کا اعلان نہیں تھا، مگر اس کا ایکشن باقاعدہ بڑے پیمانے پر فوجی حملے ایسا ہی تھا۔ اس کے ساتھ ہی بھارت نے ہزاروں کی تعداد میں مکتی باہنی فورس سفید کپڑوں میں مشرقی پاکستان میں داخل کر دی۔ اس سے پہلے ہزاروں ہندو بھی مشرقی پاکستان میں سرحد پار کر کے آ چکے تھے۔ ان کو بھارتی فوج نے گوریلا جنگ کی تربیت دے رکھی تھی۔ اس دفعہ مکتی باہنی فورس میں بھارتی فوج کے کمانڈوز بھی شامل تھے۔ انہوں نے شہروں اور دیہاتوں میں تخریبی کارروائیاں شروع کر دی۔ عالمی رائے عامہ کے ڈر سے بھارت نے اپنی فوج مشرقی پاکستان میں داخل نہیں کی تھی، مگر اس کے کمانڈوز سویلن کپڑوں میں ہر طرف پھیل گئے۔ شہروں میں ایک بار پھر بموں کے دھماکے شروع ہو گئے۔ مشرقی پاکستان میں پاک فوج کی تعداد وہاں کی ہزاروں میل لمبی سرحد کو دیکھتے ہوئے بہت کم تھی۔ اس کے باوجود پاک فوج ہر محاذ پر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی۔ شہروں کا امن و سکون ایک بار پھر منتشر ہونے لگا۔ شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کا اعلان کر دیا۔ اب ایسا ہوا کہ مغربی پاکستان کا محاذ بھی کھل گیا۔ بھارت نے کشمیر میں ہزیمت اٹھانے کے بعد لاہور پر حملہ کر دیا۔ یوں بھارت اور پاکستان میں باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ بھارت کی فوجی ہائی کمان کو موقع مل گیا۔ اس نے مشرقی پاکستان پر پوری طاقت سے حملہ کر دیا۔ بھارتی بمبار طیاروں نے مشرقی پاکستان کے ہوائی اڈوں، پلوں اور ریل گاڑیوں پر حملے شروع کر دیے۔ ڈھاکہ میں پاک فضائیہ کے طیاروں کی تعداد بہت کم تھی۔ اپنی فضائیہ کے طیارے دشمن کے طیاروں سے دو ہاتھ کرنے کے لیے فضا میں بلند ہوتے اور بھارتی طیارے زیادہ دیر نہ ٹھہرتے۔ ایک دو طیارے مار گرائے جاتے اور باقی بھاگ جاتے۔ مغربی پاکستان سے اب کوئی طیارہ ڈھاکہ نہیں آ سکتا تھا۔ اپنی فوج کو اسی گولہ بارود سے لڑنا تھا جو مشرقی پاکستان کے سٹوروں میں موجود تھا۔ یہ اس جنگ کا بے حد دردناک پہلو ہے کہ کس طرح ہماری بہادر فوج نے نامساعد بلکہ ناممکن حالات میں تھوڑی نفری، محدود اسلحے کے ساتھ اپنے سے 10 گنا زیادہ طاقتور دشمن کا مقابلہ بہادری سے کیا۔ محاذ جنگ ہزاروں میل لمبا تھا۔ بنگالی عوام، جن میں بھارتی تعداد مکتی باہنی اور بھارت سے سمگل کی گئی ہندو بنگالیوں کی گوریلا فوج سے تھی، شہروں میں جگہ جگہ تخریبی کارروائیاں کر رہے تھے۔ شیخ مجیب نے اعلان کر دیا تھا کہ بنگال میں مقیم تمام پنجابیوں، پٹھانوں اور بہاریوں کو تہہ تیغ کر دیا جائے۔ میں ایک بار پھر محمد پور میں فیاض اور شاہد کے ساتھ بند ہو گیا۔ شہر میں جگہ جگہ بم پھٹ رہے تھے۔ حالات بڑی تیزی سے خراب تر ہوتے گئے۔ پہلے بھارتی جہاز بم گرانے آتے تھے تو ہمارے لڑاکا طیارے فوراً فضا میں ان کے مقابلے کے لیے آ جاتے تھے۔ اب ہمارا کوئی طیارہ فضا میں دکھائی نہ دیتا تھا۔ معلوم ہوا کہ انڈین بمبار طیاروں نے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر پہ در پہ بم گرا کر اسے تباہ کر دیا ہے۔ بھارتی طیارے آزادی کے ساتھ بمباری کر کے واپس چلے جاتے۔ بنگالی عوام کو شیخ مجیب نے پاکستانی فوج کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر کے انہیں فوج کا دشمن بنا دیا تھا۔ فوج کی سپلائی لائن پر جگہ جگہ حملے کر کے اسے شدید نقصان پہنچایا جاتا۔ ہزاروں میل لمبے اور کٹے پٹے محاذ پر اپنی فوج صرف جذبے کے زور پر بے جگری سے لڑ رہی تھی۔ نہ انہیں کمک پہنچتی تھی، نہ گولہ بارود۔
جس پوسٹ میں جتنا گولہ بارود تھا فوج اسی سے لڑ رہی تھی۔ بھارتی بزدل گوریلے مقامی ہندو بنگالیوں کی مدد سے ندیوں میں سٹیمروں پر لدے ہوئے ہماری فوج کے ایمونیشنوں کو دھماکوں سے اڑا رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں بھارتی فوج کو ہر محاذ پر تازہ کمک بھی پہنچ رہی تھی۔ اس کی سپلائی لائن بھی محفوظ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارتی فوج کئی جگہوں پر مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئی۔ ہر محاذ پر گھمسان کی لڑائی چھڑ گئی۔ اپنی فوج کا جو جوان جہاں لڑ رہا تھا وہیں لڑتے لڑتے جب اسلحہ ختم ہو جاتا تو شہید ہو جاتا، مگر دشمن کے ہاتھوں میں قید نہ ہوتا۔ کوئی جوان زخمی ہو جاتا تو اسے طبی امداد دینے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے مشرقی پاکستان کے جنگلوں میں اپنی بہادر فوج کے جوانوں کو اس حالت میں لڑتے دیکھا کہ ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، جسم بخار میں پھونک رہے تھے، ایمونیشن ختم ہو چکا تھا، پیچھے سے ایمونیشن آنے کی کوئی امید نہیں تھی، مگر وہ اس عالم میں بھی اپنی اپنی پوزیشنوں پر ڈٹے ہوئے تھے۔ کسی کی زبان پر حرف شکایت نہ تھا کہ ہمیں کن حالات میں لڑایا جا رہا ہے۔ ان کے سینوں میں وطن عزیز کی حرمت کے تحفظ اور اسلاف کی تابندہ روایت کا جذبہ موجزن تھا۔ مگر صرف جذبے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، جنگ جیتنے کے لیے جذبے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جوانوں کو اسلحہ ملتا رہے، راشن ملتا رہے، سپلائی لائن قائم رہے، ان کی بدلی ہوتی رہے۔ وہاں اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اس کے باوجود ہر جوان کو معلوم تھا کہ وہ جس جگہ لڑ رہا ہے اسے وہیں لڑتے لڑتے شہید ہونا ہے، اور ہمارے دلیر غیور جوان لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو رہے تھے۔ مشرقی پاکستان کے گاؤں، قصبے اور سرحدی شہر ایک ایک کر کے بھارتی فوج کی جھولی میں پکے پھل کی طرح گرنے لگے۔ اس کے باوجود یہ بات اس وقت ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن جائے گا، لیکن جو ہونا تھا آخر وہ ہو کر رہا۔ چند دن پہلے یہ آثار نظر آنا شروع ہو گئے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ انڈیا کے بمبار جہاز آنا بھی بند ہو گئے تھے۔ شیخ مجیب کے حامیوں نے بنگلہ دیش کے پرچم شہر میں جگہ جگہ لہرا دیے تھے۔ پھر ایک روز یہ افواہ اچانک گردش کرنے لگی کہ حکومت پاکستان نے جنگ بند کر دینے کا حکم دے دیا ہے۔ ہم نے یہی سمجھا کہ شاید دو ملکوں میں کوئی جنگ بندی کا سمجھوتا ہو گیا ہے، لیکن دوپہر کے وقت یہ روح فرسا خبر سنی کہ پاکستان کی مشرقی فوجی کمان نے بھارت کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ہم پر گویا بجلی سی گر پڑی، ہم سکتے میں آ گئے۔ مشرقی پاکستان کے سبھی محب وطن پاکستانی، بنگالی، بہاری، پنجابی اور پٹھان سکتے میں آ گئے۔ پہلے اس خبر کو افواہ تصور کیا گیا، لیکن بہت جلدی افواہ حقیقت میں بدل گئی۔ معلوم ہوا کہ بھارتی فوجیں عنقریب ڈھاکہ شہر میں داخل ہونے والی ہیں۔ بنگالی بنگلہ دیش کے پرچم لے کر نعرے لگاتے سڑکوں پر نکل آئے۔ آنن فانن ساری فضا بدل گئی۔ مکتی باہنی فورس بنگالی ہندوؤں کے ساتھ خدا جانے کہاں سے شہر میں وارد ہوئی اور انہوں نے غیر بنگالیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ اس وقت میں، شاہد بٹ اور فیاض بٹ محمد پور والے مکان کے شو روم میں ہی تھے۔ فیاض بٹ بولا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ ہماری فوج کبھی ہتھیار نہیں ڈال سکتی۔ شاہد نے کہا، یہ سارا سیاستدانوں کا کیا دھرا ہے، انہوں نے ہم سب کو دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے۔ میں نے کہا، ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مکتی باہنی والے بہت جلد یہاں بھی آ جائیں گے اور ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ فیاض بٹ کہنے لگا، ہم بری طرح پھنس گئے ہیں، سارے راستے بند ہیں، کرنل صاحب بھی اب ہماری مدد نہیں کر سکتے، وہ خود بے بس کر دیے گئے ہیں۔ شاہد بٹ بولا، میرا تو خیال ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے کلکتے کی طرف سرحد پار کر کے نکل جانا چاہیے، وہاں قمر لالا کے پاس چلے جائیں گے۔ قمر لالا ان کے قریبی رشتہ دار تھے جو شروع ہی سے کلکتے میں شالوں کا بزنس کر رہے تھے اور ذکریہ اسٹریٹ میں رہتے تھے۔ میں نے کہا، سرحدوں پر بھارتی فوج بیٹھی ہے، اس سے کیسے بچو گے؟ فیاض نے مشورہ دیا، ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم یہاں سے شمال کی جانب جنگلوں میں جا کر غائب ہو جائیں اور وہاں سے نیپال جانے کی کوشش کریں یا پھر برما کی طرف نکل جائیں۔ یہ سب خیالی پروگرام تھے، خیال کے گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ ہم بھی مشرقی پاکستان میں مقیم دوسرے غیر بنگالیوں کی طرح موت کے پھندے میں پھنس چکے تھے اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ ہم باہر نکل آئے، سڑک پر بنگالی نعرے لگاتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے غیر بنگالیوں کے مکانوں پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ لوگ اپنے مکانوں کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے۔ ایک طرف سے 2 جیپیں آئیں جن میں فوجی لباس میں مکتی باہنی والے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اسٹین گنیں تھام رکھی تھی اور ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔